اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ جہاں تک سورہ فجر اور سورہ بلد کے مضامین کی جو باہمی مناسبت ہے میں کل عرض کر چکا ہوں، ان میں کیا کیا مضامین جو ہیں مشترک ہیں، چونکہ کل ہی درس دیا ہے میں زیادہ اب ان کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف اس بات کی طرف اضافہ کروں گا کہ ایک تو قدر مشترک جو میں نے 3 گنوائی تھی ان میں اہم ترین کیا ہے؟ اہل عرب اور آس پاس کے لوگوں کا تہذیبی ثقافتی پس منظر، جس میں حج کو ایک بہت اہم مقام حاصل تھا، ان کا سالانہ جشن، اور ان کے اخلاق کی پستی اور دنات۔ لیکن تقابل کریں گے تو سورہ بلد میں اس پستی کے اندر بھی کہیں کہیں کوئی کرن روشنی کی، کوئی امید، ظلمات بعضها فوق بعض کی بجائے کوئی ملمے کی نیکی صحیح، چاہے سراب صحیح، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کی بات تھی۔ وہاں اس کا انجام جو بیان کیا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، سورہ بلد میں اختتام پر آئے گا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار موصدہ۔ لیکن سورۃ الفجر میں جو اختتام کیا گیا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اصل مضمون ہے سورہ بلد کا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے سلوک، طریقت، شریعت، راستہ، محنت، جد و جہد کون سی ہے؟ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جتنی مشکل تھیں اقسام سورۃ الفجر کی، اتنی ہی آسان اور واضح اور معین اور مقسم علیہ کے ساتھ بہت ہی نمایاں مناسبت رکھنے والی قسمیں ہیں سورۃ البلد کی۔ یہ بھی ایک کنٹراسٹ نوٹ کر لیجئے۔ یہ تو میں نے نوٹ کرایا تھا وہ سب کے سب زمان سے متعلق ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، جبکہ یہاں جو ہے مقام اور مکان کا معاملہ آتا ہے، یہ تو میں نے کل نوٹ کرا دیا۔ اس وقت نوٹ کیجئے وہ مشکل ترین، اور اس میں کتنے کتنے اقوال، ان میں سے ہم نے چنا اور چن کر انہیں گوہر دریائے قرآن سفتہ ان کو جو ہے ہم نے ڈور میں پرویا۔
لیکن یہاں بالکل واضح ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہ لا جو ہے یہ لا منفصل ہے، متصل نہیں ہے۔ لا اقسم اگر ایک لفظ مانیں گے اس کے معنی ہوگی میں قسم نہیں کھاتا، لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یہ علیحدہ ہے، یہ گویا کہ اور تاکید کے لیے تمہارا خیال غلط، تمہارے نظریات باطل، میں قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ اسلوب قرآن میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، بہت نمایاں سورت کے شروع میں تو سورت القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ویسے درمیان میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، سورہ واقعہ میں آیا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، سورہ حاقہ میں آ چکا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سورہ انشقاق میں درمیان میں آ چکا ہے کلا والقمر کلا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ تو یہاں پہ یہ لا منفصل ہے جس کی مثالیں اور بھی ہیں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس بستی کی، اس میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں مراد مکہ ہے، مکہ مکرمہ، اس کی قسم سے بات شروع کی گئی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں پہ انتا میں خطاب محمد رسول اللہ سے، اے نبی آپ حلٌ کے مفہوم میں البتہ اختلاف ہے، آپ مقیم ہیں یا آپ حلال ہیں، اور پھر حلال کے بھی مفہوم دو لیے گئے، اس طرح تین مفہوم بن جائیں گے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ مقیم ہیں یا حلال ہیں اس شہر میں، اس بستی میں۔ یہ ہے کلام معترضہ، حرف عطف بعد میں آ رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا، قسم ہے جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا، قسم ہے والد کی اور اولاد کی۔ یہ گویا کہ تیسری آیت کا ترجمہ ہوا۔ ان تینوں آیتوں کے بعد اب جو مقسم علیہ آیا ہے وہ بہت واضح ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، محنت میں، تکلیف میں، یہ انسان کا مقدر ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ رول ہے، یہ لا ہے، ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں، اس عالم خلق میں محنت ہے، مشقت ہے، تکالیف ہے۔ یہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الانشقاق میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، وہی مضمون یہ ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں۔ یہاں چونکہ اب ہم اس آیت پر غور کر رہے ہیں تو اچھی طرح اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے، کبد کے معنی کیا ہے؟ اہل عرب جگر کو کہتے ہیں کبد، اور یہ جگر کا لفظ جو ہے یہ تمام زبانوں میں آتا ہے، اس کے اوپر تاثر ہوتا ہے محنت کا، یعنی پتا مار کر کام کرنا، بڑی جگری محنت کر رہا ہے انسان، جگر کاوی جس کو کہتے ہیں۔ یہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا کچھ اثر مترتب ہوتا ہے، چنانچہ صاحب کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں اس لفظ کی تشریح میں، اصلہ من کبد، کبد الرجل کبدا فہو کبد اذا وجعت کبدہ وانتفخت، جب انسان کے جگر میں تکلیف ہو جائے اور وہ سوج جائے، اس پر ورم آ جائے، ورم جگر جسے ہم کہتے ہیں، یہ انسان کے نہایت مشقت زدہ ہونے کی علامت ہے، بہت تکلیف میں انسان ہے، اس کو کہیں گے کہ میرے جگر میں تکلیف ہے، درد جگر، یہ بھی ہماری شاعری کا جو ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بڑا پیارا ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ تو یہ جگر کاوی جسے آپ کہتے ہیں محنت اور مشقت، اور کبد جو ہے یہ کہتے ہیں جگر کو۔ بلکہ میں نے کچھ اور اشعار آج نوٹ کیے ہیں، ایک شعر بہت ہی عمدہ ہے، بہت اونچا ہے، اور یہ ایک ہندی فلسفے کا خلاصہ ہے جو اقبال نے پیش کیا ہے۔ تو ہے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی، اپنی رات کے لیے روشنی اپنے اندر سے نکالو، اپنے جگر کے اندر داغ، کوئی شمع جلاؤ اس کے اندر، یہ جلے گا جگر
جس کو آپ کہتے ہیں کلیجے کی جلن، تو اس سے وہ شعلہ بھڑکے گا جو تمہاری رات کو منور کرے گا۔ تو اے مسافر شب، خود چراغ بن اپنا، تمہیں کہیں باہر سے روشنی نہیں ملے گی، اپنے اندر سے روشنی نکالو، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ اسی طرح اقبال نے کہا ہے کہ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، یہ جو ہے کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہے رنج، وہ جو غالب نے تصور پیش کیا ہے کہ یہ زندگی در حقیقت قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کو، اور یہ گوتم بدھ کا فلسفہ میں نے بارہا بیان کیا، سروم دکھم، all is pain, all is suffering, there is agony everywhere، ہر ایک کے لیے رنج ہے، غم ہے، مشقت ہے، اگرچہ اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو جسمانی مشقت زیادہ ہے، صبح سے شام تک کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا مئی کی گرمی میں اوپر سے آگ برس رہی ہے اور فصل میں سے بھپکے جو ہیں حرارت کے نکل رہے ہیں، اور ایک آدمی درانتی کے ساتھ فصل کاٹ رہا ہے، اس کو جسمانی مشقت ہے۔ کسی کو ذہنی کوفت زیادہ ہوتی ہے، جسمانی مشقت نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے نرم گدیلے ہیں، لیکن یہ کہ چین نہیں، سکون نہیں، کانفلکٹس ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی، نیند نہیں آ رہی، سیڈیٹیوز چاہیے، ہپنوٹکس چاہیے، وہ ساری چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کی اس محنت مشقت والے کو ضرورت نہیں۔ وہ تو ایسا غافل ہو کر، انٹا غفیل ہو کر سوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات گزری اور صبح ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ان کو نیند لانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، چاہے ساری آسائشیں ہیں، نرم و گرم بستر ہیں، یا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ صرف یہ فرق تو ہوگا کہ کسی کے لیے مشقت جو ہے وہ جسمانی زیادہ ہے، کسی کے لیے کوفت روحانی کہہ لیں یا ذہنی کہہ لیں یہ زیادہ ہے۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد، دس از دی رول، ہم نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب اس مقسم علیہ پر اب قسموں کو سمجھیے۔ سب سے پہلی مثال دی ہے یا شہادت گواہی میں پیش کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو۔ کیوں؟ انسان کو سب سے نمایاں مشقت کرنی پڑتی ہے اپنی معیشت کے لیے، اور یہ مکہ اور اس کے آس پاس کی سرزمین، وادن غیر ذی زرع، کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، مشقت۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے طفیل اور حج کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں پیدا کر دی، جیسے کہ فرمایا گیا لإِلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ورنہ واقعہ یہ کہ وہاں کی زندگی بڑی سخت زندگی تھی، معیشت بڑی سخت، بڑی مشقت طلب معیشت۔ لا اقسم بہذا البلد، اس مشقت پر ایک اور مشقت انسان کو لینی پڑتی ہے، اور وہ ہے اگر اس کا زندگی میں کوئی مشن ہے، کوئی نصب العین ہے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے، برائی کا استیصال کرنا چاہتا ہے، بھلائی کو پھیلانا چاہتا ہے، خیر کو غالب کرنا چاہتا ہے، شر کا استیصال کرنا چاہتا ہے، اب جو مشقت ہے وہ اور یوں سمجھیے کہ سیکنڈ ڈائمنشن، اس کے لیے مثال دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حل کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بہت مرتبہ لفظ آیا ہے عذاب الہی کے لیے، او تحل قریبا من دارہم، حل یحل بھی آتا ہے اور حل یحل بھی آتا ہے، فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، یہ سورہ طٰہٰ میں۔ تو کسی چیز کا نازل ہونا، اترنا، کہیں پر مقیم ہو جانا، اس کے لیے بھی حل کا لفظ آتا ہے، حل یحل یا حل یحل۔ انت حل بہذا البلد، آپ مقیم ہیں اس شہر میں۔ بعض حضرات نے اس معنی کو ترجیح دی ہے اس اعتبار سے کہ ان کے نزدیک مکے کی قسم بھی اللہ نے مکے کی عظمت کی وجہ سے کھائی، اور پھر اس میں اضافہ ہے عظمت پر عظمت، محمد الرسول اللہ کا وجود، کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ یہ تصور کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ عظمت کی حامل ہے، یہ در حقیقت بنیادی طور پر یہ خیال کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ میں نے کل جو حوالہ دیا تھا مولانا فراہی کی کتاب اقسام القرآن، اس میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہے۔
قرآن مجید میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی گواہی میں پیش کیا گیا، ان میں عظمت نہیں۔ کوئی پہلو ہوتا ہے کہ کوئی شے گواہی دے رہی ہے کسی اور شے پر، تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس لیے کہ قسم کا اصل مفاد جو ہے وہ گواہی ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے۔ جب آپ نے معاہدہ کیا، اللہ کی قسم کھائی، یعنی یہ معاہدہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے مابین ہے، واللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے، ہمارے اس معاہدے کے اوپر گواہی اللہ کی ہے۔ تو اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے گواہی، اور گواہی میں استشہاد اور استدلال کسی اعتبار سے مقسم بہی، جس شے سے قسم کھائی گئی، اور مقسم علیہ جس شے پر قسم کھائی گئی، ان میں کوئی ربط ہونا ایک اخلاقی قانون ہے، خیر اور شر کے مابین تمیز ہے۔ جس کی یہ حس بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت، وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے۔ اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے، لیکن جس کی یہ حس مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف ہے، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے پہلوت ہی کرے گا۔ تجنب جو ہے باب تفاعل ہے جم سے، جم کہتے ہیں پہلو، تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا، اشقا کا آیا ہے، سب سے بڑھ کر شقی، یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواصل کی رعایت ہے، چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے، لہذا یہاں اشقا کہہ دیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیت بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواصل کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایان شان نہیں ہے۔ اشقا یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہیں، دھبے ہیں، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشین ہیل دائی سیلف، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو، پھر آ کے ہم سے بات کرنا۔ ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف، جس کی پوری شخصیت کردار ابو ڈاؤٹ، اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی تذکیر سے پہلوت ہی وہی کرے گا جو اشقا ہے، صرف شقی نہیں۔ یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفضیل کا جو صیغہ ہے وہ کیوں آیا افعال التفضیل، کہ آپ کی تذکیر